السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مسٹر عامر علی یوٹیوب چینل۔ دوستو پب جی دنیا کی مشہور ترین گیمز میں سے ایک ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے پب جی کے متعلق نہ سنا ہو۔ بچے ہوں یا بڑے سب پب جی کھیلنے کے شوقین ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اسی طرح پب جی نے بھی کسی کی زندگی تبدیل کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں برینڈن گرین کی۔ برینڈن ہی وہ آدمی ہے جس نے پب جی کو بنایا۔ ایک وقت تھا کہ یہ آدمی بے روزگار تھا، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا، لیکن پھر پب جی نے اس کی زندگی کو راتوں رات تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برینڈن کی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے۔ برینڈن آئی لینڈ میں پیدا ہوئے اور اپنے کیریئر کی شروعات میں ایک فوٹوگرافر اور ڈی جے تھے، ساتھ یہ ایک پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھے۔ برینڈن اپنی زندگی شادیوں میں فوٹوگرافی کر کے اور ویب سائٹ کو ڈیزائن کر کے گزارا کرتے تھے، اور کبھی کبھی یہ ڈی جے بھی بن جاتے تھے۔ برینڈن کی لائف میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اس کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور اسی لیے اس نے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں یہ فوٹوگرافی کر کے اپنا گزارا کرتا تھا اور وہیں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ بہت جلدی برینڈن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ شادی صرف 2 سال تک چلی اور برینڈن اور اس کی بیوی کی طلاق ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب برینڈن پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن زندگی میں آنے والی یہی مشکلات ہمارے لیے نئے راستے کھول رہی ہوتی ہے، اور یہی کچھ برینڈن کے ساتھ ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں تھا اور یہ پھنس چکا تھا، اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے اور یہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ برینڈن کے مطابق اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ لے اور واپس آئی لینڈ چلا جائے، اسی لیے برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنے خرچے کم کر دیے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتا تھا تاکہ اس کے زیادہ پیسے خرچ نہ ہوں۔ اور دوستو یہی وہ وقت تھا جب اس نے ویڈیو گیمز کھیلنا شروع کر دی تاکہ اس کا وقت اچھے سے گزر سکے، اور یہیں سے برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمز کے بارے میں پتہ چلا۔ برینڈن کوئی گیم ڈیولپر تو نہیں تھا، لیکن اس کا انٹرسٹ اس طرف بڑھتا چلا گیا۔ 2014 میں پیسے جمع کر کے اس نے جہاز کی ٹکٹ خرید لی اور یہ آئی لینڈ واپس آ گیا، لیکن مشکلات کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہ ہوا۔ برینڈن کے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا اور اس کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی اس کو آئی لینڈ کی حکومت زندگی گزارنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دیتی تھی کیونکہ یہ بے روزگار تھا، اور برینڈن کے لیے اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ تقریباً 40 سال کا ہو گیا تھا اور اس کی زندگی میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کی طلاق بھی ہو چکی تھی اور اب یہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے والدین برینڈن کے لیے سخت پریشان تھے۔ دوستو برینڈن کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا تو اس نے فری گیمنگ مارٹس بنانے شروع کر دیے۔ برینڈن کو ایک جاپانی فلم بیٹل رائل بہت پسند تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ کیسے ایک جزیرے پر خود کو زومبیز سے بچاتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ برینڈن کو بہت پسند آیا۔ برینڈن نے ایک آن لائن گیم آرما 2 میں اسی فلم کی کہانی سے متاثر ہو کر مارٹ بنا لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ گیمز کو ڈیزائن اور گیمز کی کوڈنگ بھی سیکھنا شروع ہو گیا۔ برینڈن کی قسمت اچھی تھی کہ آرما 2 میں جو اس نے مارٹ بنایا تھا وہ کافی مشہور ہو گیا، اور برینڈن کو سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ نامی گیم کمپنی کی طرف سے ایک کال آئی جس میں انہوں نے برینڈن کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی آفر کی۔ برینڈن بہت خوش ہوا تھا، یہ فوراً ویلفیئر آفس گیا۔ اس نے ان کو کہا کہ اسے اب ویلفیئر کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سونی کے ساتھ برینڈن نے 2 سال تک H1Z1 نامی ایک گیم پر کام کیا۔ 2016 میں برینڈن کو ایک ساؤتھ کورین کمپنی نے رابطہ کیا اور اس کو اپنی کال بیٹل رائل گیم بنانے کی پیشکش کی، اور یوں برینڈن ساؤتھ کوریا چلا گیا۔ پب جی کا مطلب پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈ ہوتا ہے۔ پلیئر ان نون دراصل برینڈن کا ہی نام تھا جو یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہوئے یوز کرتا تھا،
اور اس نے اسی نام پر پب جی کا نام رکھ لیا اور پھر یہیں سے برینڈن نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دسمبر 2017 میں پب جی کو مائکروسافٹ ونڈوز کے ذریعے لانچ کیا گیا اور 2018 میں پب جی کی سیلز اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ برینڈن بھی حیران رہ گیا۔ صرف 1.5 سال میں اس کی گیم 5 کروڑ کاپیز بک چکی تھی اور موبائل پر اس کو 200 ملین سے زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے تھے۔ دوستو برینڈن کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ آج برینڈن کتنا دولت مند ہے یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کبھی ویلفیئر کے پیسوں پر انتہائی غربت میں جینے والے برینڈن کی آج کمائی 200 ملین ڈالرز یعنی 20 کروڑ ڈالرز جو کہ 32 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آج برینڈن 44 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی سمپل لائف گزارتا ہے۔ ایک انٹرویو میں برینڈن نے بتایا کہ اس نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنی بیٹی پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ دوستو برینڈن کی زندگی ایک چیز تو واضح کرتی ہے کہ آپ کی ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور بہت ساری محنت آپ کی زندگی کسی بھی وقت تبدیل کر سکتی ہے۔ برینڈن اسی کی ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں اور نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ اسی طرح کی انتہائی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔